سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یروشلم یعنی بیت المقدس کو فتح کیا تو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس فوج کے لشکر کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، اور سلطان نے یروشلم کو کسی جنگ کے نتیجے میں فتح نہیں کیا بلکہ جنگ کے اختتام پر ہونے والے معاہدے سے فتح کیا تھا۔ اس وقت سلطان کے پاس سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی، اور ادھر سے صلیبی اور عیسائی بھی بہت کمزور پڑ چکے تھے، اس لیے انہوں نے سلطان کے ساتھ معاہدہ کر کے یروشلم سلطان کے حوالے کر دیا۔ یہ 3 سالہ معاہدہ تھا۔ شاہ رچرڈ نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا تھا کہ میں 3 سال کے بعد بیت المقدس تم سے چھین لوں گا۔ بیت المقدس نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ عیسائیوں کے لیے بھی مقدس شہر تھا۔ شاہ رچرڈ نے آنے والے وقت میں سلطان کے خلاف بہت سی چالیں چلی تاکہ سلطان کو کمزور کیا جائے۔ جب سلطان بیت المقدس فتح کر کے واپس لوٹے تو آپ نے علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کل صبح میرے دربار میں میری سلطنت کے بھیجے ہوئے جتنے بھی پیغام رساں آدمی ہیں ان کو اکٹھا کرو۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور آخر اس کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ تمام پیغام رساؤں کو اکٹھا کرنا پڑ رہا ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ میں اپنی رعایا کے ہر ایک بندے تک ایک خاص پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، جس کے لیے ہمیں ان پیغام رساؤں کی ضرورت پڑے گی۔ سلطان سے علی بن سفیان نے پوچھا، سلطان وہ آخر ایسا کون سا پیغام ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ وقت آنے پر علی بن سفیان تم سب کچھ جان لو گے۔ سلطان صلاح الدین نے علی بن سفیان جو کہ اس کا خاص جاسوس تھا اور بلا کا عقل مند تھا، وہ سلطان کے قریب آنے والی ہر مصیبت کو دور سے پہلے جان لیتا۔ علی بن سفیان جاسوسی کرنے اور جاسوسوں کو پکڑنے کا ماہر تھا، اور عرب میں وہ اپنے نام کا لوہا بھی منوا چکا تھا۔ بڑے بڑے بادشاہ اس کی جاسوسی سے ڈرتے تھے، لیکن کوئی بھی شکل سے اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ صرف نام ہی سے سن کر بڑے بڑے بادشاہ کانپ جاتے۔ جب صبح ہوئی تو تمام پیغام رساں دربار میں اکٹھے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین دربار میں تشریف لائے اور تمام پیغام رساں آدمیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا پیغام جا کر میری سلطنت کے ہر ایک گاؤں، شہر، ہر گلی، ہر محلے، حتیٰ کہ ایک آدمی تک پہنچا دو۔ اور پھر سلطان نے کہا کہ پیغام دو کہ سلطان کا حکم ہے کہ تم اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی کم عمری میں شادیاں کرنا شروع کر دو، اور شادی شدہ نوجوانوں کو حکم دو کہ اپنی بیویوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، کیونکہ ہمیں اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے افرادی قوت کی ضرورت ہے، جو کہ اس وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جب افرادی قوت کی ہماری سلطنت کو ضرورت ہو تو نوجوان اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں۔ پیغام رساں آدمی اپنے اپنے بٹے ہوئے علاقوں کی طرف چل پڑے، اور سلطان کا پیغام ہر گلی، ہر محلے، حتیٰ کہ ہر گھر میں پہنچا دیا۔ سلطان کا جاسوسی اور پیغام رساؤں کا اتنا نظام مضبوط تھا کہ سلطان محل میں بیٹھے کئی میل دور کے بادشاہوں کی خبریں جان لیتا، اور سلطان کا پیغام اتنا تیزی سے لوگوں تک پہنچتا کہ اتنی تیزی سے ہوا بھی نہیں پہنچ پاتی تھی۔ سلطان کا ایک خاص جملہ بہت مشہور تھا کہ اگر تم نے دشمن کا ایک جاسوس پکڑ کر مار دیا تو سمجھو آپ نے دشمن کے 1000 سپاہی مار دیے۔ اور یہی وجہ تھی کہ سلطان نے اپنی زندگی میں بہت سی فتوحات حاصل کی۔ وقت گزرتا گیا اور سلطان اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چند ماہ بعد علی بن سفیان نے سلطان کو آ کر بتایا کہ حضور، جب سے آپ نے اپنی سلطنت میں وہ پیغام بھجوایا تھا تب سے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ سلطان نے کہا، علی بن سفیان تم کھل کر بتاؤ کیا بات ہے؟ تو علی بن سفیان نے کہا، سلطان جب سے آپ نے پیغام دیا کہ اپنی لڑکیوں اور لڑکوں کو بالغ ہوتے ہی شادیاں کرنا شروع کر دو، اور شادی شدہ نوجوانوں کو حکم دیا تھا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارو، تب سے جس بھی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو صبح کو سہاگ رات کی تمام باتیں جو ہوتا ہے پورے گاؤں میں، ہر محلے میں پھیل جاتی ہیں، اور یہ بات اتنا زیادہ عام ہو چکی ہے کہ اب ڈر سے لوگ اپنے بچوں کی شادی بھی نہیں کرتے، اور جو نوجوان شادی شدہ ہوتے ہیں وہ اس ڈر سے اپنی بیویوں کے قریب بھی نہیں جاتے، کیونکہ ان کی ساری باتیں اور ہونے والی ساری حرکات صبح لوگوں کو پتہ چل جاتی ہیں، اور لوگ شرمندگی سے آپ کے حکم پر عمل کرنے سے قاصر ہیں۔
یہ سن کر سلطان سمجھ گیا کہ یہ بادشاہ شاہ رچرڈ کی چال ہے، کیونکہ وہ سلطان کو ہر طریقے سے کمزور کرنے میں لگا ہوا تھا۔ سلطان نے اپنے جاسوسوں کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ اور سلطنت میں معلوم کرو کہ آخر ایسا کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ ہم افرادی قوت سے محروم رہیں۔ جاسوسوں نے اپنے طریقے سے ہر کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ صبح تمام سہاگرات کی باتیں پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہیں؟ وہ جاسوس سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا۔ تو سلطان نے کہا کہ کسی بھی گاؤں میں ایک لڑکی کی شادی کراؤ اور اس کے دولہے کو کہہ دو کہ شادی کی رات وہ اس کمرے میں نہیں جائے گا، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی بھیس بدل کر اس کمرے میں جائے گا اور اس راز کا پتہ لگائے گا کہ آخر اس رات کمرے میں ایسا کیا ہوتا ہے، ایسا کون سا جاسوس چھپا ہوا ہے جو صبح ساری باتیں پھیلا دیتا ہے۔ یہ سن کر لوگوں کی حیرت نہ ہوئی، کیونکہ سلطان کسی دوسرے کی دلہن کے ساتھ رات گزارے گا، کیونکہ وہ سلطان کی کردار کو جانتے تھے۔ اس لیے علی بن سفیان ایک گاؤں میں جا کر ایک لڑکی لڑکے کی شادی کروائی اور رات کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی بھیس بدل کر دلہے کی جگہ خود کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو سلطان منصوبہ کے مطابق بستر کے قریب گیا تو اچانک سلطان بستر سے نیچے اتر کر زمین پر لیٹ گیا اور لیٹتے لیٹتے سلطان بستر کے نیچے گھس گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک آدمی کی ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا چارپائی کے نیچے سے باہر نکال لیا اور اپنی نیام سے تلوار نکالی اور اس کی گردن پر رکھ کر کہا، بتاؤ تمہیں یہ سب کام کرنے کے لیے کس نے بھیجا ہے؟ اور سلطان نے سچ بتانے پر اس کی جان بخشی کا وعدہ کیا تھا۔ تو اس جاسوس نے کہا کہ یہ سب عیسائیوں کے بیتاج بادشاہ شاہ رچرڈ کا کیا دھارا ہے، اور اس کام کے لیے اس نے آپ کی سلطنت میں تقریباً 10,000 کے قریب جاسوس چھوڑ دیے، جو یہ سارا کام سر انجام دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے شاہ رچرڈ کو پیغام بھجوایا کہ یہ جو تم نے غلیظ حرکت کی ہے اس کو بند کرو اور 1 ہفتے کے اندر اندر اپنے سارے جاسوس واپس بلا لو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ ہمارے درمیان کوئی معاہدہ ہو چکا ہے۔ یہ پیغام سن کر شاہ رچرڈ بھی جان چکا تھا کہ اب سلطان صلاح الدین کو روکنا ناممکن ہوگا، اس لیے اس نے 1 ہفتے کے اندر اندر اپنے تمام جاسوس واپس بلا لیے، اور اسی طرح سلطان نے اتنی بڑی مشکل کا سامنا عقل مندی سے کر دیا اور دشمن کو بھی خاک چٹا دی۔